السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 282 سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کے مطالعے کی تکمیل کی طرف ہم چل رہے ہیں، اور اب مطالعہ شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 282۔ 5 طویل آیات میں سے اب یہ 5ویں اور آخری آیت ہے، اور اس کو عنوان دیا گیا آیت الدین، یعنی وہ آیت جس میں دین یعنی قرض کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی ہے، اور یہ قرآن کریم کی طویل ترین آیت بھی ہے۔ قرض کا معاملہ، ادھار کا معاملہ اگر کیا جا رہا ہے تو وقت معین کر لو اور اس کو لکھ لو، اور اس پر 2 گواہ بھی بنا لو۔ یہ ہے ہدایات جو اس مقام پر اس کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم معاملات کو، لین دین کو، ڈیلنگز کو، اور خاص طور پر فائنینشیل میٹرز کو، مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے کہ طویل ترین آیت قرآن کریم کی اسی موضوع پر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ بہت طویل آیت ہے۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب تم ایک دوسرے سے قرض کا معاملہ کرو تو ایک مقررہ مدت تک کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو۔ قرض کا معاملہ ہو تو مدت معین ہو، کب واپس کیا جائے گا، باقاعدہ ڈیٹ تک اس میں لکھی جائے اور لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے۔ یہ گھر کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، دوستوں میں بھی ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بزنس ٹرانزیکشنز بھی ہو سکتی ہیں، بزنس ڈیلنگز بھی ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ 2 ملکوں کے درمیان بھی، اور 1 سے زیادہ 2 سے زیادہ ملکوں کے درمیان بھی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال تمہارے درمیان چاہیے کہ ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ یہ بھی علم اللہ عطا کرتا ہے، جو صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں۔ تو بعض بڑے سادہ معاملات ہوتے ہیں، عام بندہ بھی لکھ لے گا، لیکن بعض بڑے کمپلیکیٹڈ معاملات ہوں گے، بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، اسی طریقے سے ٹیکنیکلٹیز اس میں آ جاتی ہیں، لیگل آسپیکٹس اس میں آ جاتے ہیں، 2 ملک ہیں تو ملکوں کے قوانین اس میں آ جائیں گے۔ تو جس کو صلاحیت اللہ نے دی وہ لکھنے والا لکھے عدل کے ساتھ، اور وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، جیسے اللہ نے اسے سکھایا تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہے، جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے۔ ایمانداری سے لکھوائے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں وعدہ کیا جو وفا ہو جائے، قرض کیا جو ادا ہو جائے، نہ، اللہ فرما رہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر جس کے ذمے قرض ہے اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، یا اس قابل نہ ہو کہ وہ خود اس قرض کو لکھوا سکے، فَلْيُمْلِلْ، اگر وہ خود اس قابل نہیں کہ قرض کو لکھوا سکے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے۔ ولی اس کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، سرپرست بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ٹیکنیکل ایشوز آ جائیں اور لیگل ایشوز آ جائیں، اور اگر ملکوں کے قوانین اس میں انوالو ہو جائے تو یقیناً کوئی لا فرم ہو سکتی ہے، کوئی لیگل ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں، ظاہری بات ان کی خدمات تک کو لیا جائے گا، لیکن معاملہ عدل کے ساتھ لکھا جائے۔ یہ تو لکھنے کے حوالے سے بات آ گئی، مدت معین ہو، لکھنا چاہیے، اور جس نے قرض لیا اگر وہ کمزور ہے معاملات کو سمجھنے کے اعتبار سے، یا پھر وہ ابھی ناسمجھ ہے یا لکھوا نہیں سکتا، تو کسی دوسرے سے لکھوائے جو اس کا ولی ہوگا، سرپرست ہوگا، جو اس کے بحاف پر وہ معاہدہ لکھوائے گا۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو۔ اپنے مردوں میں سے ایک مراد مسلمانوں میں سے، اور ایک آگے بات آئے گی
کہ قابل اعتماد بھی ہونے چاہیے، تو اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لیا کرو۔ ویسے انسان کئی اور ہے، یہ حالات ایسے ہیں کہ اپنے دستیاب نہ ہو تو اوروں کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ جن کو بھی تم گواہوں کے طور پر پسند کرتے ہو۔ ام طوِلَ إِحْدَاهُمَا، کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے، فَتُذُكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، تو دوسری اسے یاد دلائے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ، ہم لوگ تو قرآن کی محفل میں ہیں، ہمارے لیے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر لبرل قسم کے لوگ، سیکولر مائنڈڈ لوگ، اور باہر کے ٹکڑوں پر پلنے والی NGOs کی خواتین اور اس طرح کے لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں اس آیت کے اس حصے کا۔ نہ قرآن پڑھا ہوتا ہے، نہ تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے، نہ کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ اتنا پتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، قرآن میں لکھا ہوا، اتنا پتا ہے بس۔ یہ نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہے اور آگے کیا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ عورت کے بارے میں اور ہدایات کیا ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ احادیث میں عورت کی گواہی کے بارے میں اور ہدایات کیا ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ عورت کو کہاں کا اللہ تعالیٰ نے اکرام عطا فرمایا اور اللہ کے رسول نے اکرام عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس وہ غیروں کے حملوں سے متاثر ہو کر، اسلام و فوبیا کا شکار ہو کر جو آتا ہے منہ میں بک دیتے ہیں لوگ۔ اللہ حفاظت فرمائے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اب سمجھیں اس بات کو، 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اگر 2 مرد دستیاب نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ کیوں؟ ایک اگر بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ اسلامی مزاج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں عورت پر کفالت کی ذمہ داری نہیں رکھی، ان معاملات سے زیادہ متعلق نہیں ہے عورت۔ ہاں کچھ خواتین نے بزنس کیا ہے ماضی میں، بی بی خدیجہ نے بھی کیا، کوئی حرج کی بات نہیں، مگر عموم کا یہ مزاج نہیں ہے کہ عورت فائنینشیل ڈیلنگز کے اندر، کاروباری معاملات میں انوالو ہو، تو ان امور کی اس کو سمجھ بوجھ نسبتاً کم ہوگی، چنانچہ بھول کے امکانات بھی کم ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گواہی دینے کے لیے کورٹ کچہری میں جانا ہوگا تو اس کی فطری حیا آڑے آئے گی۔ اکیلی عورت مردوں کے درمیان ذرا اس کو حجاب سا بھی محسوس ہوگا تو 1 سے 2 بھلی ہو جائیں گی۔ ایسے بہت سارے جوابات بھی دیے گئے، پڑھے تفاسیر میں جا کر۔ پھر اگلی بات، یہ عورت کو ڈیگریڈ تو نہیں کیا گیا۔ ایک مفسر نے لکھا، کہا جائے کہ جی کوا اڑ سکتا ہے، انسان اڑ نہیں سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم جہاز میں اڑ رہے ہوتے ہیں، مگر کوا اگر چھت پہ بیٹھا اڑے گا، اڑتا رہے گا، اور ہم دونوں ہاتھ یوں کریں گے چھت سے تو کیا ہوگا؟ نیچے گر کے مریں گے۔ تو کیا کوا افضل ہوگی اور انسان ادنا ہو گیا؟ قطعاً نہیں۔ یہ میچ کرنا ہی غلط بات ہے نا، کوے اور انسان کو۔ اسی طریقے پر عورت کو کوئی ڈیگریڈ نہیں کیا گیا۔ اب دلچسپ بات سنیں، ایک بچہ ایک خاتون کے بطن سے پیدا ہوا، اس پر اگر گواہی چاہیے ہے تو عورت کی ہی قبول کی جائے گی۔ سمجھ رہے؟ ان معاملات کی مناسبت کس سے زیادہ ہے؟ عورت سے۔ چاند دیکھنے کا معاملہ ہے، فقہاء نے فرمایا مرد کی بھی گواہی قبول، عورت کی بھی گواہی قبول، دونوں کو نظر آتا ہے۔ لیکن بزنس معاملات کے اندر مردوں کا معاملہ انوالومنٹ کا زیادہ ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ یہ تفصیل بھی آپ کو تفاسیر میں مل جائے گی۔ بس اتنا میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ ادھر ادھر کے جب یہ فکری حملے ہوں تو آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے جواب دینا ہے اس کا انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے لوگوں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی، اور دین پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم نے جواب دینے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ام تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے۔ ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، اور جب بھی گواہوں کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو گواہی دیں۔ گواہی پر معاملہ کیس کا فائنل ہوگا، یا ان امور کو نمٹانے کے لیے گواہی اہم ہے تو گواہی سے انکار نہ کیا جائے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل، اور قرض خواہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے میں سستی نہ کرو اس کی مدت کے تعین کے ساتھ۔ ہم لائٹ لیتے ہیں، اللہ فرماتے کہ نہیں ہلکا نہ لو، اور زیادہ مسئلہ کب آتا ہے؟ جب بندہ بھاگ جاتا ہے ملک سے یا دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں تمہارے ابا نے اتنا پیسہ لیا تھا، تمہارے بھائی نے اتنا پیسہ لیا تھا۔ بھائی ہمیں کیا بتاؤ کو تحریریں تو لے کر، اور وہ ہوتی نہیں۔ تو اگر اولاد اچھی ہوگی تو باپ کا قرضہ ادا کر دے گی، بھائی اگر اچھے ہوں گے تو بھائی کا قرضہ ادا کر دیں گے، وہ بھی مصیبت پڑ جاتی ہے کہ لکھ کر نہیں جاتا کوئی آدمی۔
اور جس نے قرضہ دیا ہو تو وہ لکھواتا نہیں تو وہ بھی مصیبت میں پڑ جاتا ہے. نہ، فرمائیں کہ قرض کا چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے میں سستی نہ کرو اور اس کی مدت کے تعین کے ساتھ مراد اس کو لکھو. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تحریر اللہ کے نزدیک عدل کے قریب ہے. واقوم للشہادتی، اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے. وادنا اللہ ترتابو، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. یہ شک دور ہو جائے گا، جھگڑا پیدا نہیں ہوگا. اگر تحریر موجود ہوگی، گواہ موجود ہوں گے تو بعد میں سیٹل کرنا معاملے کو آسان ہو جائے گا. ہاں، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، مگر یہ کہ دست بدست تجارت کا معاملہ ہو. تدیرونہا بینکم، جو تم آپس میں کر رہے ہو. کیش ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس پہ کوئی معاہدہ اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب تو 100 روپے کی کیش ٹرانزیکشن بھی ہوتی تو اس کا بھی کیش میمو بنتا ہے، تاکہ آڈٹ پوائنٹ آف ویو سے معاملات کو کلیئر اور کرسٹل رکھنے کے اعتبار سے، حساب کتاب کے اعتبار سے ہر چیز کلیئر رہے. چاہے بندے نے گھر میں اپنا حساب کتاب رکھنا ہو یا ادارے میں کسی نے حساب کتاب رکھنا ہو، تو ایون کیش ٹرانزیکشن جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں اس کا بھی کیش میمو اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ چیزیں لکھت پڑھت میں رہیں. گو کہ جو کیش ٹرانزیکشنز کا معاملہ ہے اس میں کوئی چونکہ قرض انوالو نہیں ہے تو اس اعتبار سے لکھت پڑھت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو. واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو. دو باتیں بیان ہوئی ہیں. ایک، بعض اہم سودے ہوتے ہیں بڑے تو گواہ بنا لو، اور بعض سودے ہوتے ہیں مستقبل کے اعتبار سے. آج اگریمنٹ ہو رہا ہے، مستقبل میں پیمنٹ بھی ہوگی، مستقبل میں سپلائی بھی ہوگی، مستقبل میں مشینری بھی پرووائڈ کی جائے گی. تو اہم سودے جو مستقبل سے متعلق ہے اس پر گواہ بنا لیا کرو. ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچائے جائے اور نہ ہی گواہ کو. یہ جو یضار ہے فعل مضارع کے اعتبار سے یہ معروف اور مجہول، ایکٹیو پیسیو دونوں پاسبلٹی ہے. تو دو ترجمے ممکن ہیں. نمبر ایک، نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچائے جائے اور نہ ہی گواہ کو. دوسرا ترجمہ، نہ لکھنے والا نقصان کرے اور نہ گواہی دینے والا نقصان کرے. تو لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچاؤ، بھائی لکھت پڑھت کروا رہے تو اس کی کوئی پیمنٹ بھی کرنا پڑے گی، اور اگر بہت زیادہ کوئی سفسٹیکیٹڈ معاملہ، کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے تو اچھی خاصی وہ فی چارج کرے گا دوست کو. گواہی دینے کے لیے کسی کو بلا رہے ہو تو پبلک ٹرانسپورٹ میں آئے گا یا اپنی گاڑی پر بھی آئے گا تو پیٹرول کا تو خرچہ ہوگا تو اس کو دینا پڑے گا. اسی طرح لکھنے والا نقصان نہ کرے، لکھنے میں گڑبڑ نہ کرے. گواہی دینے والا نقصان نہ کرے، گواہی میں گڑبڑ نہ کرے. یہ تو آج ہمارے ہوتا ہے کہ جھوٹے معاہدے بھی ہوتے ہیں، جھوٹی گواہیاں بھی ہوتی. یہ تو ہمارا ہے نا جو جھوٹے ہو گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں چلے گا اللہ کے ہاں، سچ چلے گا. یہ سورۃ المائدہ کے بالکل آخر میں پڑھیں گے کہ قیامت کے دن سچ ہی نفع دے گا. اللہ تعالی ہمیں جھوٹ کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو، ایک بات، اور نہ لکھنے والا نقصان پہنچائے نہ گواہی دینے والا نقصان پہنچائے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تمہاری طرف سے نافرمانی کی بات ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. یہ ایک آیت ہوئی البقرہ 282، طویل ترین آیت قرآن کریم کی قرض کے معاملے پر. اور ہم قرض کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں. آج کل کیا ہے، بینک والے فون کرتے، صاحب یہ لے لیجئے، وہ لے لیجئے، کریڈٹ کارڈ پہ یہ، فلاں کے اوپر یہ. کیوں بھائی، آپ نے ہمدرد دواخانہ کھول رکھا ہے؟ نہیں، سود کے قرضوں کے اندر جو ہے وہ پھنسا کر اور لوگوں کا خون نچوڑنے والی بات بھی ہے. اور ایک عجیب قسم کی اکانومی ہے جو ریئل نہیں ہے، جو آرٹیفیشل ہے. ورت لاکھ روپے کی بندے کی نہیں ہے، 10 لاکھ روپے وہ خرچ کر رہا ہے، پھر اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتا ہے. اور قرض کو ہم نے لائٹ لیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ شخص شہید ہو پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، اس کے بھی گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ قرض ادا نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ایک جنازہ آیا، حضور نے پوچھا اس کے ذمہ قرض ہے؟ جی ہے. کچھ چھوڑ گیا؟ جی چھوڑ گیا. ٹھیک ہے، حضور نے جنازہ پڑھا دیا کہ ادا ہو جائے گا قرض. دوسرا آیا، قرض ہے؟ جی قرض ہے. کچھ چھوڑ کر گیا؟ نہیں. اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی ذمہ داری لیتا ہے؟ حضور میں ادا کر دوں گا. آپ نے جنازہ پڑھا دیا. تیسرا آیا، قرض بھی ہے، کچھ چھوڑ کر نہیں گیا، کسی نے ذمہ داری نہیں لی. حضور نے فرمایا کہ جاؤ تم پڑھو. اے میرے صحابہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. حضور کی دعا سے محروم ہو گیا وہ شخص. ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں.
اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. لکھت پڑھت میں ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، گھر میں بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ مر جائیں تو پیچھے قرض ادا کرنا ہوگا. اور قرض بڑا اہم ہے. یہ وصیت اور قرض اور ترکے کے معاملات سورہ نساء میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، وہاں پہ وضاحت آئے گی. اگلی آیت میں رہن کا معاملہ ہے، یعنی کولیٹرل. کبھی قرض کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو کوئی شے گروی، رہن، کولیٹرل سیکیورٹی کے طور پر رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں رہنمائی. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو قرض لینے کے لیے قبضے کے ساتھ رہن رکھ دو. یہ سفر کا ذکر خاص طور پر قرآن پاک نے کیا. عام طور پر سفر میں معاملہ زیادہ پیش آ جاتا ہے. البتہ آدمی گھر پر بھی ہو، اپنے علاقے میں بھی ہے، تو کوئی شے رہن یعنی کولیٹرل رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے. البتہ جس کے پاس رہن میں کوئی شے آ گئی، مثلا اے نے بی کو قرض دیا، تو بی نے اپنی کوئی شے، کوئی جائیداد کے پیپرز، پہلے جانور وغیرہ ہوتے تھے اینڈ سو آن، کوئی شے اس نے اے کے پاس رکھوائی ہے ایز اے رہن کولیٹرل، تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ورنہ یہ سود ہو جائے گا. بس یہ واپس کرنا ہوگا جب قرض واپس ہو جائے گا. تو جس کے پاس رہن قبضے میں آ گیا کولیٹرل، وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت کو ادا کرے. یعنی ایک شخص نے، اے نے بی کو قرض دیا، اعتماد کیا، اور کوئی شے رہن بھی نہیں رکھی، تو بی کو چاہیے قرض تو ادا کرنا ہی ہے، اور یہ اس کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. یہ نہیں چلے گا وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا اللہ کے یہاں پیشی ہوگی، جواب دہی ہوگی. تو اگر تم میں سے کسی نے کسی کا اعتماد کیا تو جس پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ امانت کو ادا کرے. قرض بھی ایک امانت ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس کسی نے اس گواہی کو چھپایا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک اس کا دل گناہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے. یہ قرض کے اعتبار سے کچھ رہنمائی اور رہن کولیٹرل کا معاملہ بھی بیان ہو گیا. نقطہ کیا تھا؟ اضافی دولت کسی کے پاس ہے، بدترین استعمال کیا ہوگا؟ سود پر دے کے، یعنی قرض پہ دے کے سود کمانا. تو اس کو تو ڈسکریج کیا گیا، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ قرار دے دیا گیا. لیکن بٹ نیچرل ضرورت پیش آ سکتی ہے کسی کو قرض کی، تو جب قرض کا معاملہ پیش آئے تو لکھت پڑھت ہونی چاہیے، گواہوں کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بڑی اہم ہدایات ہمیں عطا فرمائی. اب سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے. کافی راتوں سے آپ کو انتظار تھا کہ بھئی یہ سورۃ البقرہ ہی ختم نہیں ہو رہی ہے، تو ابھی آخر میں دو ہمارے بہت پیارے بزرگ یعنی صحابہ کرام، ان دو کے دو اقوال سناؤں گا تو آپ کو تسلی ہو جائے گی. ابھی تو 5ویں شب ہے ماہ رمضان کی، مگر دو اقوال سامنے آئیں گے تو ہم بالکل تسلی سے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر بعد وہ دو اقوال آ رہے ہیں. آخری رکوع، اگلی آیت ہلا دینے والا مقام. صحابہ لرز گئے جب یہ آیت ان کے سامنے آئی. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ہم فیل نہیں کرتے، صحابہ نے بڑا فیل کیا، لرز گئے. اللہ کے رسول، جو ہم ظاہر کریں جو چھپائیں اللہ سب کا حساب لے گا، تو بچے گا کون؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کو مانو، کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. تو پھر آگے اللہ نے آسانی عطا فرمائی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر انسان کو اتنا مکلف، ذمہ دار، اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے جتنا اس کی وسعت ہے، کیپیسٹی ہے. جو خیالات بلا ارادہ آ جاتے ہیں، خیال سے آ جاتے ہیں نا جی کے اندر، ان پر تو پکڑ نہیں. لیکن پورے وثوق اور یقین کے ساتھ آدمی دل میں ارادے کرے، پھر گناہ کے بھی ارادے شامل ہوتے ہیں، ان پہ پکڑ ہو سکتی ہے. تو جو ایسی غیر اختیاری طور پر خیالات آ جائیں اس پر پکڑ نہیں ہے. اگلی ایک اور بات خطرناک، گناہ دل کے بھی ہوتے ہیں. تکبر، حسد، بغض، مال کی محبت،
یہ سارے گناہ کہاں کے ہیں؟ دل کے ہیں، ان کا تو محاسبہ ہوگا بھائی۔ اللہ یہ باطنی گناہوں سے بھی ہمیں بچائے اور ظاہر کے گناہوں سے بھی ہمیں بچائے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا اللہ معاف فرما دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آخری دو آیات، بڑا پیارا مقام قرآن پاک کا۔ پورا قرآن زمین پر عطا ہوا، ٹھیک ہے، اور 6236 آیات قرآن کریم میں کتنی؟ ہاں مشہور ہم سنتے ہیں 6666، نہیں، 6236 آیات ہیں۔ یہی اکثر امت کے علماء کی رائے، فتاوی بھی اس پر موجود ہیں، اور آپ کاؤنٹ بھی کریں گے نا، 114 صورتیں کل، ہر صورت کے آخر میں آخری آیت نمبر ہے، الفاتحہ میں 7، البقرہ میں 286، آل عمران میں 200، آخر میں جائیں سورۃ الفلق میں 5، سورۃ الناس میں 6، یہ سب ایڈ کریں گے تو جواب آئے گا 6236۔ چھوٹا سا ہوم ورک ہے، آپ لوگ کر لیجئے گا، خاص طور پر ہمارے بچے جو ہیں وہ کر لیں۔ تو کل آیات 6236، پورا قرآن زمین پر عطا ہوا، 2 آیتیں اللہ نے آسمانوں پر بلا کر معراج کی شب حضور کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے ذیل میں اس حدیث کا حوالہ دیا گیا تھا، مسلم شریف کی روایت، حضور نے فرمایا 2 نور ایسے جو میرے سوا کسی کو عطا نہ ہوئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر حضور کو عطا فرمائی۔ اور رات کو سوتے وقت اس کی تلاوت کرنی چاہیے، حدیث میں آیا جو رات کو سوتے وقت ان دونوں آیات کی تلاوت کر لے، یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ آیت الکرسی بھی ہے اور یہ دونوں آیات بھی، یہ 2 آیات جو رات میں سوتے ہوئے تلاوت کرے، حضور نے فرمایا علیہ السلام وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ارشاد ہوا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول علیہ السلام اس کلام پر ایمان لائے جو ان کی طرف نازل فرمایا گیا ہے ان کے رب کی طرف سے، اور تمام اہل ایمان بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر۔ ان سب نے کہا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے۔ فضیلت تو ثابت ہے نا، اور تیسرے پارے کے شروع میں آ بھی گیا، بعض رسولوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی، فضیلت ثابت ہے، تفریق کرنا کفر ہے۔ ہم کسی پیغمبر پر بھی ایمان لانے کے اعتبار سے تفریق نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے احکام کو سنا اور ہم نے ان کی اطاعت کی۔ یہود زبان مڑوڑ کر کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور پھر کہتے ہم نے نافرمانی کی، معاذ اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے احکام کو سنا اور ہم نے ان کی اطاعت کی۔ غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ تمام ہی ہمارے عقائد اس میں آ گئے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ میں آخرت کا عقیدہ بھی آ گیا۔ تو اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول اور آخرت، یہ بنیادی ایمانیات کا بیان اسی ایک آیت میں آ گیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف پلٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، ایک جینرک انداز میں عموم کے اعتبار سے احکامات ہیں ہمارے لیے، مگر ہر بندے کے خاص احوال ہیں، وہ اللہ جانتا ہے کس کو کیا جینز ملے ہیں، کس کو کون سا ڈی این اے ملا ہے، کس کی شاکلہ، یہ سورہ بنی اسرائیل میں لفظ ہے، قل کل یعمل علی شاکلتی، ہر ایک اپنے ڈھب پر، اپنی شاکلہ پر کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو کیا جینز ملے، کیا شاکلہ ملی، انوائرمنٹ کیسے ملی، فیوریبل یا انفیوریبل، دین پر عمل کرنے میں کتنی رکاوٹیں تھی، کس کے لیے، اور کس کے لیے حالات کتنے سازگار تھے، اللہ ایک ایک انڈیویجول کو اس کی پرسنل کیپیسٹی کے اعتبار سے جانتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہاں ایک ڈنڈی لوگ مارتے ہیں، کیا جی ہم میں تو استطاعت ہی نہیں ہے، نماز بھی بڑی مشکل سے پوری ہو پاتی ہے، سبحان اللہ۔ تم 5ویں جماعت میں تھے، تم نے کہا تھا کہ 5ویں کی استطاعت ہے، تم تو آگے بڑھتے رہے، 10ویں جماعت بھی پاس کر لی، اور اب تو ذرا میٹرک سسٹم سے کیمبرج کی طرف چلے گئے۔ تو اماں کی گود سے باہر آئے تھے تو او لیول تو نہیں پڑھ رہے تھے، تمہاری استطاعت بڑھ گئی۔ ہاں آج تم 40+ ہوئے تو پروفیشنلی تم بڑے ساؤنڈ ہو گئے ہو،
جب تم 10ویں جماعت میں تھے یا کالج لیول پر تھے تو یہ تمہاری پوزیشن تو نہیں تھی. کبھی کوئی روتا ہے کہ میری تو استطاعت ہے ہی نہیں؟ نہ بھائی نہ. آگے بڑھتے ہو، میٹرک کرتے ہو، انٹرمیڈیٹ کرتے ہو، گریجویشن کرتے ہو، ماسٹرز کرتے ہو، یا پھر پروفیشنل اسٹڈیز کے اندر جاتے ہو، خوب آگے سے آگے جاتے ہو، ادھر بڑھتے ہیں نا آگے، تو دین میں ڈنڈی کیوں مارتے ہیں بھائی؟ ہماری تو استطاعت ہی نہیں ہے. نہ، جب دنیا میں آگے سے آگے بڑھتے اور بہانہ نہیں بناتے کہ میری کیپیسٹی نہیں ہے، آگے سے آگے بڑھ کر چھکے لگاتے لوگ، آگے سے آگے بڑھ کر محنتیں کر رہے ہوتے، تو دین میں بھی آگے سے آگے بڑھو گے تو اللہ توفیق عطا فرمائے گا. یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے اجر ہوگا جو نیک عمل اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا. یہ نیکی بدی یہ اللہ کے ریکارڈ پر ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر بھلائی انسان دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی انسان اس سے دیکھ لے گا. یہاں فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے اجر ہوگا جو نیک عمل اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا. اب بڑی پیاری دعائیں ہیں، بہت پیاری دعائیں ہیں. اور ایک بڑی پیاری بات اور سنیے، ان دعاؤں پر اللہ تعالی حدیث میں فرماتا ہے قد فعلت، میں یہ کر چکا. جواب اللہ کی طرف سے بلا، وائی ناٹ، یو ہیو آسکڈ فار، آئی ہیو گرانٹیڈ ٹو یو. surely، بلا، یس یس، یقیناً میں دے چکا. قد فعلت، یقیناً میں کر چکا. ان دعاؤں پر اللہ جواب عطا فرماتا ہے. احادیث میں تفصیل ہے، سنیے دل سے دعائیں. اور ہمیں مانگنا چاہیے دعاؤں کو دل سے، ترجمہ ذہن میں ہو، مفہوم ذہن میں ہو، اپنی بے بسی محتاجی کا احساس ہو، پھر دعا کا لطف ہوتا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، تو ہماری گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں. بھول کر، جیسے رمضان شریف میں ہے، بھولے سے کو کھا پی گیا تو وہ جیسے یاد آئے چھوڑ دے، روزہ مکمل کر لے. یہ بھول معاف ہے. چوک جانا، نشانہ چوک گیا ہوتا ہے نا. کبھی جانور کو بندہ شکار کر رہا تھا، کسی اور بندے کو گولی لگ گئی، وہ قتل خطا تو ہے، اس کی تفصیل آئے گی سورہ نساء میں، مگر وہ پوری تفصیل کر کے اللہ کے معافی ہے انشاءاللہ تعالی. تو حدیث مبارک سنن ابن ماجہ میں حضور نے فرمایا کہ میری امت سے اللہ تعالیٰ نے نسیان کو اور خطا کو اور جبرن کرائے گئے اعمال کو معاف فرما دیا ہے. یہی دعا ہم کر رہے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہماری گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. پچھلی امتوں پر سخت احکامات تھے، جیسے یہود کا روزہ، رات کو سوئے شروع ہو گیا کوئی سحری نہیں. روزے کی راتوں میں زوجین کا تعلق حلال نہیں. پچھلی امتوں میں تیمم کی اجازت نہیں تھی، اللہ اکبر. پچھلی امتوں میں خاص عبادت کا ہم مسجد کہتے ہیں، اسی میں نماز ادا کرو گے، باہر نہیں. اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، تیمم کی اجازت دے دی گئی. پچھلی امتوں میں قربانی تھی مگر آگ آسمان سے آتی کھا جاتی، بندوں کے ہاتھ گوشت نہیں آتا تھا. ہمیں کہا خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. یہ آسانی اللہ نے ہمیں دی اور دین آسان ہے. الدین یسر، حدیث بخاری شریف میں دین آسان ہے. اور اللہ سے التجا بھی کر رہے ہیں کیا؟ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. ایسی آزمائشیں نہ آ جائیں کہ اللہ دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے. اللہ ایسا امتحان نہ آ جائے کہ دین پر استقامت دکھانا مشکل ہو جائے. اللہ ایسی آزمائشوں سے اور اس طرح کے معاملات سے ہماری حفاظت فرما. ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. یہ بھی ذہن میں رہے، مدنی دور ہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت ہو گئی اور مزید مشقتوں کا معاملہ آ رہا ہے اور امتحانات کا نیا دور آ رہا ہے. آگے بدر کا معاملہ بھی سجے گا. تو اللہ ایسی آزمائشوں کا معاملہ نہ آ جائے کہ ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے. یہ تو ہے دین کے تقاضوں کے اعتبار سے نقطہ. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمارے ہاں غیروں کی حرکتیں اور غیروں کے پریشر کا معاملہ یہ بنتا ہے کہ ہمارے یہاں کبھی کبھی میڈیا پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. فیملی پلاننگ والوں نے، جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے سب ستارہ والے، یہ فیملی پلاننگ والوں نے کبھی یہ آیت چلائی ہے خاندانی منصوبہ بندی کے لیے. ان کو شرم آنی چاہیے. اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو.
ہم کیا کافروں سے جو ہے وہ جھگڑیں اور کافروں سے لڑیں، یا اپنے کھڑے ہو کر اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ان کو شرم آنی چاہیے. یہ ہوا ماضی میں، مگر اس کا اظہار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی حرکت نہ کرے، اور اگر کر رہا ہے تو ہمیں اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں دین کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کے تعلق سے کلام ہے، ادھر فیملی پلاننگ پر باتیں ہو رہی ہیں، اور باقی فیملی پلاننگ پر قرآن کریم میں جو کچھ آیا ہے وہ ذکر بعد میں کریں گے. اور رسول اللہ نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس امتی پر، سبحان اللہ، میں اس اپنے امتی پر فخر جتاؤں گا قیامت کے دن، جس کے ذریعے سے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تفصیلات بعد میں آئیں گی. آخری حصہ ان دعاؤں کا، واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما. اللہ چھوڑ دے، اللہ جانے دے، بس اللہ پکڑ نہ کرنا، اللہ نام اعمال کو نہ کھولنا. اللہ کے رسول نے فرمایا، اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہے جس کی آپ نے دعا سکھائی؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ کھولے نہ اور اللہ پوچھے نہ. جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ تو مارا گیا، جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ تو مارا گیا. واعف عنا، اللہ درگزر کر دے، اللہ جانے دے، اللہ چھوڑ دے، بس اللہ نکال دے ہمیں کسی طریقے پر، پکڑ نہ کرنا ہماری، کھولنا نہیں، ذلیل نہ کرنا اللہ میں. واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما. یہ مغفرت بڑا پیارا لفظ ہے. مغفر عربی میں ہیلمٹ کو کہتے ہیں. بائکس موٹر سائیکل چلائیں تو پہن لینا چاہیے بھائی. تو یہ کیا ہے؟ ہیلمٹ سر کو ڈھانپ لیتا ہے، خدا نہ خاصہ کوئی ایکسیڈنٹ چوٹ ہو جائے، لگ جائے تو یہ دماغ سر محفوظ رہتا ہے. تو ڈھانپ لینے کا معاملہ، اللہ تیری رحمت بہت وسیع، ہمارے گناہ کتنے ہی بڑھ جائیں تیری رحمت بہت 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 وسیع. تو اپنی رحمت سے اللہ ڈھانپ کر پردے میں رکھ کر معاف کر دے، دکھا کر نہیں کہ اتنے چلو میں معاف، نہ اللہ تو اپنی رحمت سے ڈھانپ دے، اور اس ڈھانپنے میں پرائیویسی رکھ دے اللہ، اور تو بس معاف کر دے کسی طرح. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. بعض روایات میں ذکر ہے پہلا عشرہ رمضان کا وہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ دعائیں کرنی چاہیے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے، کارساز. ایک لفظ شاکر آیا تھا نا، ذکر ہوا تھا کہ ایک ہی لفظ اللہ کے لیے بھی آتا ہے، بندے کے لیے بھی. اللہ کے لیے آئے گا اللہ کی شان کے مطابق ترجمہ ہوگا، بندے کے لیے آئے گا اس کی حیثیت کے مطابق ترجمہ ہوگا. مولا دوست کو بھی کہتے ہیں. ہمارے مولانا کسی کے اکرام میں کہا جاتا ہے، لیکن جب مولا اللہ کے لیے آئے گا، انت مولانا، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا پشت پناہ ہے، تو ہمارے کاموں کو سنوارنے والا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. آگے بدر آنے والا ہے نا، یہ ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول، اور سن 2 ہجری رمضان کی 17 تاریخ بدر کا میدان سجے گا. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافروں کی قوم کے مقابلے میں اے اللہ ہماری نصرت فرما. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے قد فعلت، میں یہ کر چکا. بلا، شیورلی آئی ہیو گرانٹڈ، میں دے چکا. اللہ اسی یقین سے ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پڑھتا ہوں دعا، آپ آمین کہتے جائیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اسلاف میں سے بعض کا ذکر ملتا ہے کہ اس کے اختتام پر وہ آمین بھی کہتے تھے کہ اے اللہ قبول فرما. یہ الحمدللہ سورۃ البقرہ کا مختصر سا مطالعہ مکمل ہوا ہے. اب 2 اقوال سنیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے 8 سال لگے سورۃ البقرہ کے مضامین کو سمجھنے اور سیکھنے میں. کتنے؟ 8 سال. ان کے صاحبزادے حدیث میں امام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے 12 برس لگے البقرہ کے مضامین کو سمجھنے میں. ہماری کون سی شب رمضان کی ابھی؟ تو ہم کیا، ہماری کیا حیثیت؟ اللہ کو جز ان بزرگوں اور اسلاف کے فہم کا ہمیں بھی عطا فرما دے. ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی فہم عطا فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد سورہ آل عمران. اس سے پہلے کہ ہم سورہ آل عمران کی طرف چلیں، البقرہ اور آل عمران کی کچھ مناسبت اور یکسانیت ہے، اس کو بھی سمجھ لیں.
ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تفصیل سے اس کو بیان فرماتے تھے. ان دونوں صورتوں میں جوڑے کی نسبت ہے، جوڑوں کی، پیر ہونا، جوڑا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ البقرہ اور آل عمران الزہراوین دو روشن صورتیں ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت بھی کریں گی قیامت کے دن، اور بادلوں کی صورت میں آ جائیں گی قیامت کے دن. سبحان اللہ. تو یہ الزہراوین دو روشن صورتیں، ان دونوں صورتوں کو حضور نے قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں بنی اسرائیل کا ذکر بھی تھا اور نبی علیہ السلام کی امت کا. وہ انداز یہاں پر بھی ہے، بنی اسرائیل کا ذکر پہلے ادھر بھی آئے گا اور پھر نبی علیہ السلام کی امت سے خطاب ہوگا. وہی بات آ رہی ہے. فرق کیا ہے؟ البقرہ میں یہود کا ذکر زیادہ تھا، آل عمران میں نصارہ کا ذکر زیادہ آئے گا. اور ترتیب میں کیا بات ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غضب کن پر ہوا؟ یہود پر. یہود کا ذکر آ گیا البقرہ میں. ضالین کون ہے؟ نصارہ. نصارہ کا ذکر آئے گا آل عمران میں. یہ بات ہو گئی. البقرہ کے شروع میں حروف مقطعات تھے، آل عمران کے شروع میں بھی ہیں. البقرہ کے شروع میں قرآن کریم کا ذکر تھا، آل عمران کے شروع میں بھی ہے. البقرہ کے بالکل آخر میں دعائیں ہیں، آل عمران کے بھی بالکل آخر میں بہت پیاری دعائیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے اور مانگیں گے. تو یہ بڑی نسبتیں ہیں ان دونوں صورتوں میں. اب آئیے سورہ آل عمران. اس میں بڑی پیاری ترتیب ہے، 20 رکوع ہیں. 10 رکوعوں میں غالب موضوع نصارہ کے تعلق سے، اور پھر 10 رکوعوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے مخاطبت ہے. تو یہاں مضامین کی تقسیم بڑی آسان. 10 رکوع ایک طرف، آل عمران میں بنی اسرائیل میں سے نصارہ کا زیادہ ذکر، اور 10 رکوع میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا تذکرہ ہمارے سامنے آئے گا. پھر ایک خاص پس منظر ہے، نجران کا ایک علاقہ یمن کی طرف، نجران کا ایک علاقہ یمن کی طرف، وہاں سے عیسائیوں کا ایک بڑا وفد آیا. مفسرین نے 70 کی تعداد بھی لکھی، اور ان کے بڑے بڑے پادری اور بڑے بڑے آفس بیئررز کہہ لیں، ذمہ داران بھی آئے تھے. اور ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈائلاگ، ایک مکالمہ ہوا. تقریباً کوئی بعض نے 70 اور 80 آیات تک لکھا کہ 60 سے 80 آیات کا مبیش ان میں یہ مخاطبت ہے یہ نصارہ کا جو وفد آیا اس کے تناظر میں. اور اس ضمن میں نصارہ کے غلط عقیدے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا 3 خداؤں میں سے خدا قرار دینا معاذ اللہ، گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ معاذ اللہ، کروسیفیکیشن کا عقیدہ کہ سولی دے دی اللہ نے اپنے بیٹے کو معاذ اللہ، ان سارے غلط عقائد کا رد بھی ہے. اور نصارہ کو دعوت توحید بھی پیش کی گئی ہے. اس تناظر میں پہلے 10 رکوعوں میں کلام زیادہ آئے گا. پھر ہم دیکھیں گے ابھی آیت نمبر 30 تک کا مبیش، اور 31 بھی بلکہ شامل کیجئے. تو یہ ابتدائی 30-31 آیات میں ایک تمہیدی نوعیت کی گفتگو آئے گی. جیسے جب بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا تھا البقرہ میں، تو ایک رکوع تمہیدی نوعیت کا تھا اور پھر تفصیل آئی تھی. تو یہاں بھی 30 کے قریب آیات تمہیدی نوعیت کی. پھر وہ جو ڈیلیگیشن ہے، وفد ہے نجران کے علاقے کا عیسائیوں کا، اس سے جو ڈائلاگ ہوا اس تناظر میں رہنمائی عطا کی جائے گی. یہ کچھ تھوڑا سا تبصرہ ہے سورہ آل عمران کے مضامین کا. اب آئیے اللہ کا نام لے کر مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورہ آل عمران طویل مدنی سورت ہے، 20 رکوع اور 200 آیات پر مشتمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حروف مقطعات ہیں، ترجمہ نہیں کیا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے. یہ انداز آیت الکرسی میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے. ایک دلچسپ نکتہ ہے، اسم اعظم، اسم اعظم کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے. کچھ احادیث میں اشارے ہیں البقرہ اور آل عمران کے بارے میں، اور ایک رائے سورہ طٰہٰ کے بارے میں، کہ یہ وہ صورتیں جن میں اسم اعظم موجود ہے. اور پھر استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس پر تھوڑا سا کلام کیا کہ الحی القیوم، یہ البقرہ، آل عمران، سورہ طٰہٰ میں یہ کامن ہے. اور لا الہ الا ہو یہ تو مستقل ایک کلمہ ہے، اور اللہ، اللہ کا اسم ذات ہے. تو اگر یہ کلمات ہم اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ دعائیں قبول فرمائے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اے نبی علیہ السلام اس اللہ نے آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری ہیں۔ یہ انداز بار بار پہلے بھی آیا۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی اللہ نے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے حق و باطل میں فرق کرنے والا قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کی ایک تعریف کیا ہے، یہ تعارف کیا ہے، ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، اور دوسرا کیا ہے، فرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام۔ اس سے جڑو تو ملے گی ہدایت، اس قرآن حکیم سے جڑو تو ہدایت ملے گی، اس قرآن کریم سے جڑو تو حق اور باطل میں تمیز کرنے کے قابل ہوتے چلے جاؤ گے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ بہت غالب انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک وہ ہے اللہ کہ کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں رہتی، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ماں کے رحم میں صورت گری وہ اللہ فرماتا ہے۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آنا ہے، نصارہ کو سمجھایا جا رہا ہے وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں۔ ان کو بھی پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ ہاں، بغیر والد معجزانہ طور پر ان کی پیدائش، مگر ماں ان کی بھی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی اللہ نے فرمائی، وہ بندے ہیں، وہ خدا نہیں ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی اللہ جس نے آپ پر اے نبی علیہ السلام یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اس میں کچھ آیات محکم یعنی واضح ہیں۔ ہن ام الکتابی، وہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری ہیں جو متشابہ ہیں۔ اب یہ دو اصطلاح سمجھ لیں۔ آج شام میں ایک ینگسٹر میں سے کسی کا میسج بھی آیا، تو میں نے کہا کہ اس مقام کی تفسیر بھی پڑھ لینا، موقع ہو تو سن بھی لینا، رات کو ہم بیان کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس قرآن حکیم میں آیات محکمات، محکم واضح، وہ کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری آیات کیا ہیں؟ متشابہات، متشابہ ہیں۔ محکم پروفاؤنڈ، کلیئر، واضح۔ نماز قائم کرو، بات واضح، تفصیل آ گئی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اس سے شروع کرو، بات واضح۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ ہاں، اللہ نے ان کو روح اللہ بھی کہا ہے، اللہ کی روح، یہ متشابہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نہ پڑھو۔ کلیئر بات کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندے، اس کو لے لو۔ تو ایک ہے کلیئر ہے آیات، احکام اکثر و بیشتر واضح ہیں۔ ہاں، کچھ چیزیں ہیں متشابہ جن کے معنی کلیئر نہیں ہیں، واضح نہیں ہیں۔ اللہ کی کرسی، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ قرآن میں الفاظ ہیں، یہ کلیئر نہیں ہے۔ جبرائیل کی کیفیت کیسی، ہمیں کلیئر نہیں، مگر ہمارا ایمان ہے کہ جبرائیل کا ذکر قرآن پاک میں ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو پیدا کیا ہے۔ تو محکم، واضح، یہ اصل جڑ ہے کتاب کی، اصل بنیاد ہے۔ انہی میں ڈوز اینڈ ڈونٹس احکام ہیں، فالو کرو، عمل کرو۔ کچھ متشابہات ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ تو نصارہ کے اینگل سے کیا ہے؟ روح اور کلمہ کا لفظ آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، بحثوں میں نہ پڑھو، اللہ نے بندہ بھی تو قرار دیا، یہ واضح، اس کو لے لو۔ تو محکم پر ایمان اور عمل بھی ہوگا، متشابہ پر ایمان ہوگا، بحث نہ کرنا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے تو وہ متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے کوئی فتنہ اٹھائیں اور ان کی تعویل جان سکیں۔ مقصد کوئی حق تلاش کرنا نہیں ہوتا، بس بحثیں کرنا، علماء کو پریشان کرنا، یا لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر کے دین سے دور کرنا، تو وہ فتنہ اٹھائیں اور ان کی تعویل جان سکیں، اس کوشش میں لگتے ہیں جو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی حقیقی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ،
اور جو علم میں پختگی رکھنے والے ہیں یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم ان پر ایمان لائے، کل من عند ربنا یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ ہے ایمان والوں کی شان۔ علم میں پختگی رکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ حروف مقطعات بھی کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ محکمات بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ متشابہات بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہماری عقل کل تو ہے نہیں، ورنہ نہ کسی رسول کی ضرورت ہے نہ کسی کتاب کی، تو جو متشابہ سمجھ نہ آئے خاموش رہو، بحثوں میں نہ پڑھو، ایمان رکھو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور محکمات واضح، دین پر عمل کے لیے جتنی باتیں ضروری تھی اللہ نے واضح کر کے دے دی، ان کے مطابق عمل کرو۔ کل من عند ربنا یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب اور صرف عقل مند لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب بڑی پیاری دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ آپ اپنے دلوں سے پوچھیں، آپ اپنے دلوں سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، اس وقت ہمیں سکون محسوس ہو رہا ہے؟ اللہ کے کلام کی محفل میں بیٹھ کر سکون محسوس ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ دعا دل سے مانگیں، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ ہی ہے خدا کی قسم جو عطا فرمانے والا ہے۔ اور میرے رب کے، ہم سب کے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور ربنا اے ہمارے رب إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ بے شک تو لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے ایک ایسے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا یقین اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔